اگر آپ 5 سال کی پارلیمنٹ دیکھیں نا، اس پارلیمنٹ نے جمہوریت کو نقصان زیادہ دیا ہے، اور وہ جو اپنی پاور ہے یا اپنی سپیس ہے وہ کنسیڈ کی ہے. اور یہ پچھلے پورے 5 سال کی بات کر رہا ہوں. 1.5 سال میں پہلے ہائیبریڈ تھا، وہ اب ہائیبریڈ 2.0 نیا سسٹم آ گیا ہے، تو وہ ظاہر وہ سپیس کس کی جائے گی؟ پارلیمان کی جائے گی. سو یہ تو ہوگا پارلیمنٹ کی حد تک. صحیح ہے. لیکن سب سے ایک ایسی وزارت جس کو آپ جج نہیں کر سکتے، یا سب سے مشکل جس کو جج کرنا ہے، وہ وزارت خارجہ. خزانہ تو آسان ہے نا، مہنگائی کتنی تھی پہلے، اتنی تھی اب اتنی ہے، ڈالر اتنا تھا. آپ کے پاس بینچ مارکس ہوتے ہیں خزانہ کو جج کرنے کے. وزارت خارجہ کو جج کرنے کے بینچ مارکس نہیں ہیں. لیکن بلاول صاحب نے جو کیا ہے، جو میں نے ان کی تقریریں سنی مختلف فورمز پر، ہی ریپرزینٹڈ پاکستان ویل. اگر آپ انڈیا کا دیکھیں، ابھی گئے تھے وہاں پر، ان کے وزیر خارجہ نے کافی ایک ایسی پریس کانفرنس کی جو کہ روایات کے خلاف ہے. جنرلی آپ کے گھر مہمان آتا ہے، آپ نے ان کے خلاف کیا. ہی ریسپونڈڈ ویل. مختلف فورمز پر گئے، کچھ زیادہ گھومتے پھرتے رہے. میرا خیال ہے کوئی 40-50 دورے کر دیے انہوں نے، اور بہت سی جگہ پہ کوئی پیپر شیپر بھی لکھا گیا تھا کہ اتنے دوروں میں وہ کچھ بہت ساری جگہ پہ صرف اس لیے ایک انٹرویو دیا کسی بڑے چینل کو برطانیہ میں، امریکہ میں. بٹ دس از اے ویری ڈیفیکلٹ منسٹری ٹو جج اف یو آسک می. ہی واز اوکے. آئی کانٹ ریئلی سے کہ انہوں نے یہ خرابی کر دی. اچھا، میں اسی سے ریلیٹڈ ایک اور سوال آپ سے پوچھ لوں. ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز جو کہ اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد ہی ہم نے سنی، ورنہ مطلب آج سے 2 سال پہلے تک میرے خیال میں یہ سوال نہیں اتنا پوچھا جا رہا تھا، لیکن اب اکثر لوگ پوچھتے نظر آتے ہیں کہ یار کیا بلاول صاحب بھی اگلے وزیر اعظم ہو سکتے ہیں. ابھی میں نے مراد علی شاہ صاحب کا انٹرویو کیا، انہوں نے پورا سینیریو بتایا کہ جناب بالکل بلاول صاحب ہوں گے وزیر اعظم، اور کیسے ہوں گے. انہوں نے پوری ڈیٹیل بتائی، میں بھی دہراتا نہیں ہوں. آپ کے خیال میں بالکل یہ ایک پاسبلٹی ہے، یا آپ کہیں گے یعنی ویسے ٹھیک ہے پاکستان میں کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو ایک واقعی حقیقت پسندانہ یہ بات لگتی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یار یہ بہت مشکل ہے، اس کے لیے بہت سارے ifs and buts عبور ہوں تو وہ اگلے وزیر اعظم بن سکتے ہیں، ورنہ ابھی مشکل ہے؟ کاشف صاحب دیکھیں، بہت مشکل ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے کسی کا وزیر اعظم بننا اگر آج کے حالات دیکھیں. جو الیکشن جو پنجاب کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اس کو جیتنا بڑا مشکل ہے. لیکن بلاول صاحب کی تقریر جو آپ نے سنی ہوگی، آئی ایم شیور آپ نے سنی ہوگی، جی انہوں نے کہا میری اور مریم کے لیے اگلے 30 سال کی سیاست آپ مشکل کر کے جا رہے ہیں. وہ مجھے ایک انڈیکیشن لگی کہ وہ اپنے والد صاحب کو بھی کہہ رہے ہیں اور میاں صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہم دونوں کا پتہ کاٹ دیا ہے. وہ مجھے ایک فرسٹریٹڈ بلاول بھٹو کی تقریر لگی، جس میں اپنی ہی پارٹی اور اپنے والد صاحب اور میاں صاحب، 2 بڑی سیاسی جماعتوں کے بارے میں یہ بات کرنا بلاول صاحب کا. آئی پرسنلی بلیو، میرا اپنا خیال ہے کہ اس میں ظاہر ہے جو ڈیلیں شیلیں بن رہی ہیں اس کے اوپر تو تنقید ہوگی ان کی کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے زیادہ اس بات پہ تھا کہ کوئی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جس میں ان کو لگتا ہے کہ ان کی سیاست، یعنی ان کے آگے آنے کے چانسز، اگر ان کو لگتا ہے کہ وہ وزیر اعظم بن رہے ہیں، پیپلز پارٹی کو لگتا ہے کہ کوئی ڈیل شیل بن رہی ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس طرح کی تقریر کرتے. لیکن اب مجھے یہ دیکھ کر لگا اس تقریر کو کہ ان کو اب کہیں سے کمیونیکیٹ کیا گیا کہ اب وہ وزیر اعظم نہیں ہوں گے. لیکن اگر آپ گراؤنڈ ریالٹی دیکھیں الیکشنز کی، تو پیپلز پارٹی کا الیکشن جیتنا بھی بڑا مشکل ہے. خیبر پختونخوا میں آپ نے کل کا نتیجہ دیکھ لیا. تو کے پی کے اندر تحریک انصاف ویسے اسینڈنسی پر ہے، پنجاب میں پیپلز پارٹی کا حال ویسے ہی برا ہے. تو کہاں سے جیتیں گے کہ وزیر اعظم بنیں گے؟ مجھے بڑا ان لائکلی لگتا ہے، انلیس سارے بیٹھ جائیں اور کہیں یار تہاڈی واری ہو گئی، سانو واری دے دو، 1-2 سال دی. اگر انلیس ایسا ہو وسیم بھائی، وہ ووٹ بینک لینا چاہ رہے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں، انہوں نے یہ پیغام دیا کہ اپنا اور مریم کا نام لے کر انہوں نے کہا کہ جو 3rd فورس تھی وہ ختم ہو چکی ہے. وہ پیغام یہ دینا چاہ رہے ہیں جو بیسکلی نوجوان ہیں ان کو، کہ اب آپ کے پاس آپشن جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی، کیونکہ 2010-11 میں پنجاب کے اندر بالخصوص جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک تھا وہ سوئچ کیا تھا. ان کا بھی گیا تھا، ظاہری بات ہے پی ٹی آئی کے پاس، لیکن میجر جو ووٹ بینک گیا وہ پیپلز پارٹی کا گیا جو ہے پی ٹی آئی کے اندر. اب وہ اس کو ری گین کرنے کی ان کی خواہش ہے، کوشش ہے. لیکن خالی آخری دن جو ہے اسمبلی جب ختم ہو رہی ہو تو اپنا بیان دے کر آپ وہ ووٹ بینک ری گین نہیں کر سکتے. اس میں کتنا کامیاب ہوں گے؟ یعنی کہ ابھی اگر میں غلط نہیں ہوں تو تقریباً 450 کا جو پنجاب کا ایوان ہے اس میں 6 سیٹیں ہیں نا پیپلز پارٹی کی. یہ گین کرتے کرتے کتنا گین کر لیں گے آپ کے خیال میں اگر کرتے ہیں تو؟ یہ 6 کی کتنی ہو جائیں گی؟ میکسیمم کیا گین کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، جو چلو 100% ہو جائے گا، جو مقابلہ تھا پنجاب کے اندر، جو مقابلہ تھا، دیکھیں بات یہ تھی کہ سب سے میجورٹی پارٹی پنجاب کی جو پہلے نظر آ رہا تھا وہ مسلم لیگ نواز تھی 2018 کے انتخابات کے بعد. لیکن جو پنجاب کے ضمنی انتخابات ہوئے پھر اس نے پی ٹی آئی نے پچاڑ دیا مسلم لیگ نواز کو بھی، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ پنجاب میں سب سے مضبوط جماعت نظر آ رہی تھی. لیکن اب 9 مئی کے بعد جو واقعات ہوئے ہیں رونما، جو اس کے بعد ایک اس کا بیک لیش آیا ہے، اس کے بعد پی ٹی آئی سے لوگوں نے دوری بھی اختیار کی، اور پی ٹی آئی والے اپنے لوگوں نے بھی جو ہے پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا، خیر بات کہہ دیا 9 مئی کی وجہ سے. وجہ کیا ہے؟ 9 مئی.
اب 9 مئی کے بعد جو ہے وہ اب صورتحال جو ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے اور بلاول بھٹو کی خواہش ہے. جی پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں پڑے گا؟ پی ٹی آئی کو ووٹ پڑے گا لیکن اتنا ووٹ نہیں پڑے گا, کیونکہ میں پرسنلی بلیو کہ لوگوں نے یہ حملہ میں اپنا انالیسس کر رہا ہوں نا کاشف بھائی, لوگوں نے یہ پسند نہیں کیا کہ شہداء کے جو مونومنٹس تھے ان کے اوپر حملہ کیا, جناح اس کے اوپر حملہ ہونا, یہ اس طرح جو ملٹری جو ان کے مقامات تھے, ان کی بلڈنگز تھی, ان کے اوپر بائی ڈیزائن حملہ کرنا. عوام اتنے بیوقوف نہیں ہیں, وہ سب جانتے ہیں, جو چوری کرتا ہے اس کو بھی جانتے ہیں, اور جو بائی ڈیزائن آپ کی ریاست کے اوپر حملہ کرتا ہے ان کو اس کی بھی واقفیت ہے. ایسا کہنا جو ہے وہ بالکل غلط نہ ہوگا کہ اس کا رد عمل آیا ہے, اس کا بے تحاشا نقصان ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کو, اور آئندہ عام انتخابات میں اس کا نقصان آپ اور دیکھیں گے. میں آتا ہوں یہ اور پورے پاکستان کے اندر مہر اور ماریہ کی طرف آتا ہوں, لیکن میں پہلے اگر اجازت دیں میں خاور صاحب آپ کی غالباً آواز ہے کہ آئی آبجیکٹ. آپ کو کاشف صاحب دو لوگوں کی آواز آئی ہے, وہ دونوں وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں بلاول کو, وہ لوگ بیٹھے ہیں مائی لارڈ, یہ دو لوگ ہیں جو ان کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں. یہ ہے وہ افراد ذرائع ایسے الزامات لگا رہے ہیں اس لیے